کیا مشرق وسطی جنگ کے بعد اب مشرق وسطی کی جو سیاسی صورتحال ہے کیا وہ بھی بدلنے جا رہی ہے؟ کیا ایک بہت بڑا بدلاؤ دنیا اس جنگ کے بعد مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں دیکھنے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات دراصل ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ مشرق وسطی میں جہاں پر امریکہ کا قد بہت تیزی سے گھٹا ہے وہیں پر چین کا قد بہت تیزی سے مشرق وسطی میں بڑھ رہا ہے۔ یعنی چین ایک بڑی سپر پاور طاقت بن کر ایک طرح سے مشرق وسطی میں ابھر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پورا جو یورپین کنٹریز تھے وہ مغربی طاقتیں جو تھی وہ دراصل امریکہ پر ڈیپینڈ تھی، امریکہ کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑی رہتی تھی، لیکن اس بار اسرائیل، امریکہ اور ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں آپ دیکھیے کہ مغرب کے کئی ایسے ممالک ہیں، یورپ کے کئی ایسے کنٹریز ہیں جو امریکہ کے ساتھ دراصل کھڑے نہیں ہیں۔ اور اس بیچ جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ یورپ کے کئی ممالک، مغرب کے کئی ممالک وہ دراصل ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ چین کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور چین سے اب ان کے تعلقات لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ کیا مغرب کے جو ممالک ہیں، کیا یورپین جو کنٹریز ہیں اب انہیں بھی امریکہ پر بھروسہ نہیں رہا ہے؟ کیا اب وہ بھی یہ مان کر چل رہے ہیں کہ دنیا میں اگلی جو بڑی طاقت ہے وہ دراصل چین ہے؟ چین بہت مضبوطی کے ساتھ دنیا کے نقشے پر اب ایک طرح سے ابھر رہا ہے، چاہے کاروبار کی بات کی جائے، چاہے معیشت کی بات کی جائے، چاہے عسکری طاقت کی بات کی جائے، ہر اعتبار سے چین کیا امریکہ سے بہت آگے نکل رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی اب دراصل امریکہ پر بھروسہ نہیں کر رہی ہیں۔ دراصل امریکہ پر بھروسہ ٹوٹنے کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورے مشرق وسطی میں امریکہ کی چودراہٹ چلتی تھی، امریکہ یہاں پر اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا تھا، امریکہ یہاں پر شیخوں کو اور جو عرب ممالک تھے انہیں سیکیورٹی دینے کا، ان کی حفاظت کرنے کا دم بھرتا تھا، لیکن ایران نے امریکہ کی مشرق وسطی میں پول کھول کر رکھ دی۔ اور جو امریکہ یہ کہتا تھا، دعوے کرتا تھا کہ وہ مشرق وسطی کے ممالک کی حفاظت کر رہا ہے، یہاں پر رہنے والوں کی پوری حفاظت کی جا رہی ہے، دراصل وہ خود مشرق وسطی میں اپنی حفاظت نہیں کر سکا۔ مشرق وسطی میں امریکہ اپنے ایئر بیس نہیں بچا سکا، اپنا انفراسٹرکچر امریکہ نہیں بچا سکا، امریکہ کے سینکڑوں جو فوجی ہیں وہ ایران نے دراصل مار گرائے ہیں۔ تو دراصل کئی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب جو یورپین کنٹریز ہیں یا مغربی جو ممالک ہیں ان کا اعتبار امریکہ کے اوپر سے اٹھ رہا ہے، اور اب چین کے ساتھ یورپی کنٹریز کے جو رشتے ہیں وہ بہت تیزی سے اب ایک طرح سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ امریکہ ابھی تک یورپین کنٹریز کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، مغربی طاقتیں ہمیشہ کوئی بھی تنازع ہوتا تھا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ مغربی طاقتیں ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، شانہ بشانہ کھڑی رہتی تھی۔ لیکن ایک تو جو فارن پالیسی امریکہ کی موجودہ وقت میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ ہے، اس کے علاوہ ایران نے امریکہ کی جو مشرق وسطی میں پول کھول دی ہے، ان تمام وجوہات کے چلتے اب جو مغربی ممالک ہیں، جو یورپین کنٹریز ہیں، وہ بھی امریکہ پر بھروسہ نہیں کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پر انہیں اب بالکل دراصل بھروسہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یورپین کنٹریز اب چین کی طرف تیزی سے مائل ہو رہی ہیں، چین کی طرف ان کا رخ اب تیزی سے ہو رہا ہے، اور چین کے ساتھ ان کے رشتے اب ایک طرح سے اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ سے نہ صرف مشرق وسطی میں حالات بدلیں گے بلکہ اس کا پوری دنیا کی سیاست پر بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس جنگ کے بعد بہت حد تک بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پوری دنیا پر ہی نہیں بلکہ مشرق وسطی میں بہت تیزی سے اب چین کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے دراصل بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں صرف مشرق وسطی پر ہی نہیں، ایشیائی ممالک پر نہیں، یورپین ممالک پر نہیں، بلکہ پوری دنیا پر اس کا بہت بڑا اثر ہوگا، اور آنے والے دنوں میں جو سیاسی منظرنامہ ہے پوری دنیا کا وہ بہت تیزی سے ایک طرح سے بدلتا ہوا نظر آئے گا۔